رام مرزا عاطر صاحب کی جانب بڑھیں گے اور ان سے علامہ محمد اقبال کے عشق کے بارے میں باتیں کریں گے، جن کی بڑی سٹڈی ہے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں بہت ڈاکٹر شکریہ جی، میں ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے بڑے ہی قیمتی وقت سے ہمیں اپنا وقت بھی عنایت کیا، آپ کی مصروفیات تدریسی معاملات بھی چل رہے ہیں، تو یہ تو سرکار کی عطا ہے کہ وہ اپنی محفل میں بلا لیں۔ سبحان اللہ، بے شک جی۔ ڈاکٹر صاحب عشق کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی پیارا ٹاپک جو کہ ادب کے لوگوں کا، باذوق لوگوں کا ٹاپک ہے اور اسے بڑے شوق سے سنا بھی جاتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے عشق کو مرشد فرمایا، جگہ جگہ عشق کو فرمایا مرشد ہے، اگر عشق ہوگا تو دین ہے، شرع ہے، ہر چیز ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اقبال کے نزدیک ایمان اور عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ جی شاہ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ اقبال کے نزدیک مومن کی دو صورتیں ہیں، یا زنور مصطفیٰ آرا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مومن سرکار کے نور سے مستفیض ہو چکا ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نور مصطفیٰ کی تلاش میں ابھی سرگرداں ہو۔ اقبال کے نزدیک مومن کی تیسری صورت نہیں ہوتی۔ سید وحید الدین روزگار فقیر میں لکھتے ہیں کہ اقبال کی ذاتی زندگی میں سرکار کے عشق کا کیا تاثر تھا۔ تو یوں ہوتا تھا کہ کسی نے اقبال کے سامنے حضور کا نام نامی لیا تو اقبال کے بے اختیار آنسو رواں ہو جاتے تھے، اور عمر کی آخری حصے میں تو یہ کیفیت اس انتہا تک پہنچ چکی تھی کہ ہچکی بند جاتی تھی، آواز بھرا جاتی تھی، اور اقبال کو کئی منٹ سکوت کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ اپنے جذبات کی شدت پر قابو پا سکیں اور گفتگو جاری رکھ سکیں۔ اقبال کی نبوت اور رسالت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے دو اجزاء ہیں۔ ایک جز تو یہ ہے جو واردات و حالات ہیں جس کے اعتبار سے نبوت روحانیت کا ایک مقام خاص ہے۔ دوسرا جزو سوشیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا قیام ہے جس میں فرد نشو و نما پا کر ایوالو ہوتے ہوئے اپنے کمالات تک پہنچتا ہے۔ اقبال کے نزدیک سرکار کی نبوت کے احکام عین دین فطرت ہیں، اور یہ کتنا اچھا سودا ہے کہ یہ ایک غلامی تمام غلامیوں سے نجات دے دیتی ہے، کیونکہ سرکار کی غلامی نہیں آزادی ہے، کیونکہ فطرت صحیحہ آپ کے فرامین کو خود قبول کرتی ہے۔ ان فطری احکامات کا دل پر گرانہ گزرنا اور انہیں دل سے قبول کر لینا اقبال کی نظر میں ایمانسیپیشن ہے، آزادی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال کے نزدیک سرکار کا عشق آپ کی غلامی ساری آزادیوں کا حاصل ہے۔ کیا بات! جی، اور آپ کیا سوال؟ ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز سے ڈاکٹر صاحب آپ نے سمجھایا، بڑا پیارا شعر بھی اس میں آپ نے ایڈ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نیکسٹ ہم سوال کی جانب بڑھیں گے۔ اقبال کے مرد مومن کا فنکشن جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے تشکیلی عناصر کون سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بڑا ہی گہرا یہ ٹاپک ہے، ڈیپ بات ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سمجھا کر بات کی جائے کہ مطلب ان کو ذرا سمجھ آئے آسان ورڈنگ میں، کیونکہ اس کو ہم عام بندہ تو پڑھ نہیں سکتا، ہم جیسے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، لیکن اس کو ہم سمجھ سکیں بالکل۔ اقبال فلسفی شاعر ہیں اور ایک فلسفی کے
सारे नुकात आपस में इंटीग्रेटेड और बड़े मिले जुले होते हैं, मिले हुए मरबूत होते हैं। किसी भी पहलू को आप अलग करके नहीं रख सकते, देख सकते। इसी तरह ये इश्क रसूल और इकबाल का जो खुदी का तस्वर, या आपने जैसे फरमाया मर्द मोमन का तस्वर, ये सारे आपस में इंतहाई मरबूत हैं। तो पहले आपके सवाल के जवाब में हम ये देखते हैं कि इकबाल के मर्द मोमन का फंक्शन क्या है। वो है जहां साजी और जहां बानी, जहान की तख्लीक। और उसके लिए इकबाल मर्द मोमन को फ़क्र सिखाना चाहते हैं, जो एहतसाबे हस्तबूत सिखाता है, जो तस्खीर जिहाद कराता है, और उसका मंबा अल फ़क्र फ़ख्री है। वो फरमाते हैं, इकबाल कहते हैं, बंदा आज तासीर ओ मौला सिफात, ये वो फ़क्र है जिससे बंदे में मौला की सिफात दर आती हैं। फ़क्र काफिर खलवते दश्तो दारस्त, फ़क्र मोमन लर्ज़ाए बहरो बारस्त। काफिर का फ़क्र ये होता है कि वो रहबानियत अख्तियार कर लेता है, लेकिन मोमन का फ़क्र ये है कि वो बहरो बर पर लर्ज़ा तारी कर देता है। ये फ़क्र वो है जो खानकाहों से निकल कर रस्म शबीरी अदा करता है। ये फ़क्र वो है जो मोमन को उस मुकाम पर मुतमक्कन करता है कि शरह इन्नी जायलुन साज़त तेरा। ये वो फ़क्र है कि वो इन्नी जायलुन खलीफत फिल अर्द के मकाम की तफसीर बन जाता है। इकबाल मर्द मोमन से कराना क्या चाहते हैं, उसका फंक्शन क्या है। दरदश्ते जुनून मन, इकबाल का शेर है, दरदश्ते जुनून मन जिब्रील ज़बूं सैदे यज़दा बकमंदावर ए हिम्मत मर्दाना। ये इतना बड़ा फंक्शन है इकबाल का। और उसके लिए फिर उनके तश्कीली अज्जा क्या हैं मोमिन के, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसी जबरूत। ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। बंदा मोमिन को हम साया जिब्रील अमीन बनाने के लिए, वो मोमिन जिसके लिए सैद मोमिन ई जहान आबोगिल, ये सारा आबोगिल का जहान, ये कायनात मोमिन की सैद, उसका शिकार बन जाती है। ऐसा मर्द मोमिन जो गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान हो, जो बेनियाज़े बुखारा व बदख्शां हो, चलता फिरता कुरान हो, दुनिया में भी मीज़ान क़यामत में भी मीज़ान हो, और दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान हो। ऐसा मोमिन इकबाल तश्कील देना चाहते हैं। खौफरा दर सीनाए ऊ राह नीस्त, खातरश महबूब गैरुल्लाह नीस्त। ऐसा मोमिन जिसके दिल में खौफ के दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं है, वो मोमिन जो गैरुल्लाह को दिल में जगह ही नहीं देता। ऐसा मोमिन बनाने के लिए कोई मिसाल तो होनी चाहिए। उसकी एक ही सूरत है, और वो है सरकार की ज़ात मुबारका से इश्क। इसलिए इकबाल फरमाते हैं, बर अयारे मुस्तफ़ा खुदरा जनद ता जहाने दीगरे पैदा कुनद। अपने आप को मुस्तफ़ा की कसौटी पर परखो ताकि तुम फिर एक नया जहान पैदा कर सको। तो इतना बड़ा इकबाल के मर्द मोमन का जो तस्वर है, और वो सारे का सारा इश्क रसूल से माखूज है। क्या बात है। जैसे फरमाते हैं, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शराओ दी बुत कदाए तसव्वुरात। इश्क को अगर इश्क है तो दीन है, इश्क है तो हर जगह इश्क की बात है। हम नेक्स्ट अपने सवाल की जानिब बढ़ेंगे डॉक्टर साहब। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज इतने बड़े किरदार की तश्कील का आज के दौर में क्या रेलिवेंस है? जी, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है कि आज के दौर में इकबाल के तस्वरात की क्या रेलेवेंस है, क्या अहमियत है। तो इतनी बड़ी आलमगीरियत जो इकबाल मर्द मोमन के कंधों पर डाल रहे हैं, बल्कि वो तो सरकार की दी हुई, अल्लाह पाक की कुरान की दी हुई जिम्मेदारी है। इकबाल तो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। ये आलमगीरियत, ये कायनाती फंक्शन तभी परफॉर्म हो सकता है अगर मोमिन ज़ाती ख्वाहिश और हर फिक्र सूदो ज़ियां से बेनियाज हो। इकबाल कहते हैं, दिले अज हर दो आलम बेनियाज़े। मोमिन का दिल इतना बड़ा दिल कि वो दोनों आलम से बेनियाज हो जाता है, और इतना बेनियाज दिल सिर्फ उसका हो सकता है ऊ जे दस्ते मुस्तफ़ा पैमाना नोश, जिसने मुस्तफ़ा के हाथ से पैमाना नोशी की हुई हो, सिर्फ उसका दिल इतना बड़ा दिल हो सकता है। अगर मर्द मोमिन को ऐसे फ़क्र से नवाजना है जो जौ की रोटी से खैबर फतह कर ले, फ़क्र खैबरगीर बानाने शईर, जो जौ की रोटी से
خیبر فتح کر لے تو اس کا منبع صرف سرکار کی ذات مبارکہ ہے. ماں امینی متاع مصطفیٰ، یہ ذوق و شوق و تسلیم و رضا صرف سرکار کی محبت کی متاع سے مل سکتی ہے. یہ فنکشنز جو مومن سے پرفارم کروانا چاہتے ہیں اقبال، یہ ایک ایسی ذات میں ضم ہو کر ممکن ہے جو ایبسلیوٹ آبجیکٹیوٹی رکھتی ہو، جس کے لیے اللہ پاک فرمائے وَمَا يُنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اور وہ ذات مبارکہ خود فرمائے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اس ذات مبارکہ کے حضور اپنی خواہش، مرضی اور ارادے کی ٹوٹل سبمیشن کا نام اقبال کے نزدیک عشق رسول ہے. اور یہی قرآن کا دیا ہوا حال ہے. اطیع اللہ ہے، قرآن نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو یعنی کہ رسول کی اطاعت کرو. سید وجیہ حسین عرفانی فرماتے ہیں بابا جی کا فرمان مبارک کہ یہاں واو کا مطلب اور نہیں ہے، واو کا مطلب عربی میں یعنی بھی ہوتا ہے. یہ دو اطاعتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اور جب اس اطاعت کے سامنے ٹوٹل سبمیشن ہوتی ہے تو پھر بندہ مومن عبدہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے. اقبال نے فرمایا تازما زاغ البصر گردد نصیب بر مقام عبدہ گردد رکیب. تو یہ وہ مقام ہے، آیہ مبارکہ ہے ما زاغ البصر و ما طغیٰ. پھر جب آنکھ میں ما زاغ کا کاجل لگتا ہے تو آنکھ میں کجی نہیں رہتی. آنکھ نہ کم دیکھتی ہے نہ زیادہ دیکھتی ہے، بلکہ وہ حق کو پورا حق دیکھتی ہے. جب عشق رسول سے مزین مومن عبدہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو مولانا روم کے الفاظ میں گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. تو اگرچہ وہ عبداللہ کے حلق سے نکلتا ہے لیکن وہ اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ مرد مومن شکوائے تقدیر یزداں نہیں کرتا، وہ خود تقدیر یزداں بن جاتا ہے. عزم او خلاق تقدیر حق است، وہ اس کا عزم اللہ پاک کے ارادے کی عملی تفسیر بن جاتا ہے. اس کا ارادہ ہی اللہ پاک کی تقدیر بنتا جاتا ہے. اب آپ جو سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سارے کچھ کی آج کے دور کے ساتھ ریلیونس کیا ہے. عشق رسول سے اتنا بڑا جو کردار اس نے تشکیل نو جس کی ہے، اس کا آج کے دور سے کیا تعلق. تو اقبال جب اس کردار کی تشکیل نو کے ساتھ دنیا کے مختلف نظاموں پر نظر ڈالتے ہیں، وقت کی کمی کے باعث ایک نظام پر اقبال کا جو نقطہ نظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اقبال روس کی اشتراکیت کو پیغام دیتے ہیں کہ تو نے سارے مجازی خدا بندوں کے بت توڑ ڈالے مگر یہ تخریب کافی نہیں ہے. اب اس نفی سے اثبات کی طرف آ، لا سے اللہ کی طرف آ. کارل مارکس کے لیے اقبال کا خراج عقیدت بہت بڑا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں کتاب ہے. یہ بہت بڑا خراج عقیدت ہے. لیکن وہ ساری اشتراکیت لا تک کا سفر ہے. مومن اس سے آگے اللہ تک بھی جاتا ہے. اے کہ میخواہ نظام عالمے جستائے اورا اساس محکمے باسیا فاما ید بیضا کے داد مجدائے لا کیسر و کسرا کے داد. اے نیا نظام عالم بنانے کے لیے جو نکلے ہو اس کی بنیاد تم نے کیسے محکم کی ہے. تمہیں یاد ہے سیاہ فاموں کے ہاتھ میں ید بیضا کس نے دے دیا تھا؟ تمہیں یاد ہے لا کیسر و کسرا کا پیغام کس نے سنایا تھا؟ اشتراکیت لا کا ایک جزوی معنی ہے، یہ لا کی محدود فلسفائزیشن ہے. عشق رسول کا دیا ہوا لا تو اتنا بڑا لا ہے کہ اپنی جان اور زن و اولاد کے بندھن سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے. بیٹے نے کہا ابا جی آپ میدان جنگ میں کئی بار میری تلوار کی ساتھ میں آئے لیکن میں نے تلوار نہیں چلائی. یہ بیٹے کے کفر کا دور تھا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹے تم اگر میری تلوار کی ساتھ میں آ جاتے تو میں فوراً تلوار چلا دیتا. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. کیونکہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس فارغ از بندے زن و اولاد شد. یہ اتنا بڑا لا ہے جو زن زر زمین اولاد سارے کے سارے گمان وہم و بتا سے مرد مومن کو بے نیاز کر دیتا ہے. اور باقی کیا بچتا ہے؟ سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. یہ اتنا بڑا لا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ سمٹ کر پہاڑ اس کی ہیبت سے رائی
اور وہ 2 چادروں کا حساب دے رہا ہے کہ میرے پاس, سب کے پاس ایک چادر آئی ہے, میرے پاس 2 چادریں کیسے آ گئی, میرا لباس کیسے بن گیا 2 چادروں سے. وہ اتنا بڑا بادشاہ صحرا میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جاتا ہے. اور اگر یہ اتنا بڑا لا ہے, یہ اتنی بڑی نفی ہے کہ اگر دسترخوان پر تھوڑا سا میٹھا بنا نظر آ گیا تو فرمایا یہ کہاں سے آ گیا, کیسے آ گیا. تو عرض کی جاتی ہے کہ گھر میں جو راشن آتا ہے اس میں سے میں کچھ بچا لیتی تھی اور اس میں سے یہ میٹھا بن گیا ہے. تو حضرت عمر بیت المال کو حکم جاری کرتے ہیں کہ میرے گھر میں جو راشن آتا ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے, اسے کم کیا جائے. یہ اتنا بڑا لا ہے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. نظام حیات کے 2 اصول ہیں, لا اور الا. اقبال کہتے ہیں حرکت از لا زائد از الا سکون. اگر مرد مومن نے لا اور الا سے, حرکت اور سکون سے بہراور ہونا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست, اگر بے او نہ رسیدی تمام بولہ بیست. تو مومن کے لیے ایک ہی راستہ ہے مرد مومن کے پاس کہ وہ مصطفیٰ تک رسائی حاصل کرے. اگر ایسا نہیں تو پھر بو لہبیست ہی بچتی ہے, پھر وہ مصطفیت نہیں ہے. اس لیے اقبال کا مرد مومن کے لیے سبق یہ ہے, ہر کے عشق مصطفیٰ سمان اوست, بحر و بر در گوشہ دمان اوست. تو جس کے پاس عشق مصطفیٰ کا سامان میسر ہے, بحر و بر اس کے دامن کے ایک کونے میں سما جاتے ہیں. پروردگار ہمیں اقبال کا نور بصیرت سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں عشق رسول کی دولت سے بہرہ مند فرمائے. آمین. سبحان اللہ.